جیمز باؤلر اپنی شریک حیات اور 3 بچوں کے ہمراہ ایک اوسط گھرانے کے فرد تھے۔ بٹ کوائن کے آغاز کا زمانہ تھا اور کمپیوٹر کی فیلڈ سے تعلق کے سبب جیمز ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے سادہ سے کمپیوٹر پر بٹ کوائن مائن کیے۔ بٹ کوائن مائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیچیدہ ریاضیاتی معاملے حل کرتے ہیں جس کے بدلے آپ کو بٹ کوائن ملتے ہیں۔ اس کے لیے اب انتہائی طاقتور کمپیوٹرز کی ضرورت ہے، لیکن ابتدا میں یہ کام گھریلو اور سادہ سے کمپیوٹرز پر بھی ممکن تھا۔ جیمز نے اپنے سادہ سے کمپیوٹر پر قریب 8000 بٹ کوائن مائن کیے، لیکن چونکہ اس وقت یہ کوائن بیکار تھے اس لیے وہ انہیں کسی کام میں نہیں لا سکے۔ کچھ برسوں بعد جب جیمز کے کمپیوٹر پر شربت گر گیا تو انہوں نے کمپیوٹر تبدیل کر دیا، لیکن جس ہارڈ ڈرائیو میں بٹ کوائن تھے اسے گھر میں ہی کہیں محفوظ کر لیا۔ 2013 میں جیمز کا بیرون ملک سیاحت کا پروگرام بنا۔ جانے سے قبل انہوں نے گھر کی صفائی کا پروگرام بنایا۔ کوڑے کی ایک تھیلی میں انہوں نے ناکارہ چیزوں کے ہمراہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہارڈ ڈرائیو بھی ڈال دی۔ رات کو سونے سے قبل جیمز نے اپنی اہلیہ سے کہا بچوں کو اسکول چھوڑتے وقت وہ کوڑا بھی لیتی جائیں۔ جیمز کی اہلیہ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ اچانک جیمز کو یاد آیا کہ ہارڈ ڈرائیو بھی کوڑے والی تھیلی میں ہے جسے نکال لینا چاہیے، اس میں ضروری فائلز ہیں۔ بوجھل ہوتی ہوئی پلکوں کی وجہ سے جیمز نے سوچا صبح پھینکنے سے قبل وہ ہارڈ ڈرائیو نکال لے گا، مگر اگلے دن جب دن چڑھے جیمز کی آنکھ کھلی تو اس کی شریک حیات نے بتایا کہ وہ کوڑا پھینک آئی ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی اور کچھ دنوں بعد جیمز اپنے دوستوں کے ہمراہ قبرص کی سیر پر چلا گیا۔ پورے سفر میں خلاف توقع جیمز باؤلر کا مزاج بحرحم رہا۔ وہ دوستوں کے ہمراہ یہاں تفریح کے لیے آیا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں مستقل بے چینی تھی۔ وہ کسی بھی طرح انجوائے نہیں کر سکا۔ اس کے دوست برہم تھے کہ وہ یہاں جس مقصد کے لیے آیا ہے اسی کو ہی فراموش کیے ہوئے ہے۔ چند ماہ بعد جیمز کو اپنی طبیعت کی بے چینی کی وجہ معلوم ہو گئی۔ BBC پر اس نے ایک کہانی پڑھی کہ کس طرح ناروے کے ایک 29 سالہ نوجوان نے بٹ کوائن سے حاصل ہونے والے منافع کی عوض $4 لاکھ کا ایک اپارٹمنٹ حاصل کیا تھا۔ جیمز فوراً اپنے کمپیوٹر کی طرف لپکا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ ہارڈ ڈرائیو تو وہ کوڑے دان میں پھینک چکا ہے اور کوڑے دان سے وہ کوڑا شہر کے کوڑے کے ڈھیر میں کہیں دفن ہو گیا ہے۔ جیمز کے لیے یہ ایک ناقابل یقین اور پریشان کن صورتحال تھی۔ اسے خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی کہانی سنانے کے قابل تھا۔ اسی پریشانی اور گفتگو کی کیفیت میں ایک ماہ بیت گیا۔ ایک ماہ بعد جیمز نے یہ بات اپنی شریک حیات کو بتائی، جسے سن کر وہ بھی مبہوت رہ گئی۔ اس کے کہنے اور ہمت دلانے پر جیمز کوڑے کے ڈھیر پر گیا، جہاں ہزاروں ٹن کوڑا کسی برفانی تودے کی مانند زیر زمین اور بالائے زمین جیمز کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود مینیجر نے بتایا کہ اب کوئی صورت ممکن نہیں ہے، لیکن جیمز کی کہانی سن کر اس نے کہا کہ شاید کوئی صورت ممکن ہو، کیونکہ مختلف طرح کا کوڑا مختلف جگہوں پر پھینکا جاتا ہے، لیکن چونکہ بہت دن گزر چکے ہیں اس لیے اب ہارڈ ڈرائیو کی تلاش کے لیے سٹی کونسل کی اجازت کی ضرورت تھی۔ یہاں سے جیمز کے لیے ایک دردناک کہانی کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔
ہر طرح کی کوشش کر لینے کے باوجود جیمز کو انتظامیہ کی طرف سے کوڑے کے پہاڑ میں ڈرائیو تلاش کرنے کی اجازت نہیں ملی، جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان بٹ کوائنز کی قیمت بڑھتی گئی۔ جب بٹ کوائن بلند ترین سطح پر پہنچا تو اس وقت جیمز کے کوائن کی قیمت 50 ارب روپے سے زیادہ ہو چکی تھی۔ جیمز نے انتظامیہ کو ان کوائنز سے حاصل ہونے والی رقم میں سے بہت بڑی رقم کی آفر کی، لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ماحولیاتی آلودگی اور شہر کی فضا خراب ہونے کی وجہ بتا کر انتظامیہ نے جیمز کو مستقل انکار کر دیا، اور تب سے جیمز اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس حسرت بھری نگاہوں سے گزرتے ہیں، جہاں ان کے اربوں روپے دفن ہیں۔ ان پر ایسے دن بھی گزرتے ہیں جب وہ محلے کی دکان سے ادھار لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ قسمت کی خوبی دیکھیے کہ اربوں روپے کوڑے کے نظر ہوئے اور آدمی ادھار سامان خریدنے پر مجبور ہے۔